السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھ کر 3 کاموں کو کر لیا، 3 باتوں پر عمل کر لیا، ان 3 باتوں کو اپنا لیا جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، تو اس شخص نے اپنی زندگی کو بنا لیا۔ سمجھ لو ایسے شخص کا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر 3 باتوں پر عمل کر لیا، اس کا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا بھی سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو سمجھ لو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کو درستگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزار لیا، اس نے پورا سال سلامتی کے ساتھ گزار لیا۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو سلامتی والا بنانے کے لیے وہ 3 کام کیا کرنے ہیں، وہ 3 باتیں کیا ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا کام ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح کی بڑی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ ایک ایک سجدے کی بڑی بڑی عظیم الشان فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر تحریر کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل تعمیر فرماتا ہے، اور ایسا محل کہ جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ یہ دوسری بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں، جس کے تلے ایک عربی گھوڑا، ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک برابر دوڑ سکتا ہے۔ یہ 3 بڑی فضیلتیں ہیں تراویح کے سجدے کی۔ یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور جس کو نقل کیا ہے، جس کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر امام بیہقی نے اپنی مشہور کتاب شعب الایمان میں۔ اندازہ لگائیے کہ تراویح پڑھنے والا کتنی بڑی فضیلتوں کو حامل ہوتا ہے اور کتنی نیکیاں اللہ رب العزت سے وہ لوٹتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس کے کھاتے کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے تراویح کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔ یہ پہلا کام ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ روزے کا اہتمام، کیونکہ تراویح اور روزہ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ روزے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس کی بھرپائی کے لیے کفارے کے طور پر رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے مقام تک جانے کے لیے، اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے پھر بھی وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے دوسرا کام کرنا ہے روزے کا اہتمام۔ ہمیں سارے روزے رکھنے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور تیسرا کام ہے نمازوں کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اور رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی ہر حال میں نماز فرض ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے۔ تو یہ 3 کام جو شخص کر لے گا، وہ شخص اپنے اس مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزارنے والا ہوگا۔ اور جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ، کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزار لیا تو پھر
اس کا پورا سال اچھی طرح گزرے گا، پورا سال اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، پورا سال وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، پورا سال اس کو پریشانی نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پورا سال وہ خوشحالی اور اسی طرح برکتوں والی زندگی